بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثقافت کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرے کی پہچان، یادداشت اور اجتماعی شعور کی عکاس ہوتی ہے، اور جب کوئی ثقافتی روایت یا کوئی تہوار ایک خوشی کی صورت میں ایک مدت بعد دوبارہ آتا ہے تو اسی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوشی کے لمحات کو بھی سیاسی اختلاف اور تنقید کی نظر کر دیتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلانا اپنا فرض سمجھنے لگتے ہیں۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ برسوں بعد جب بسنت دوبارہ منایا گیا اور وہ بھی اس طرح کہ پتنگ خون اور اموات کی خبر بننے کی بجائے خوشی کی علامت بن کر سامنے آئی، تو دکھ اس بات کا ہوا کہ ہم خوش ہونے کی بجائے غصہ کرنے لگے، گالم گلوچ کرنے لگے۔ وہ تہوار جسے آخر کار بد انتظامی، لاپرواہی اور غیر قانونی رویوں سے الگ کر کے محفوظ بنایا گیا، آج ایک بار پھر عوامی غصے کی نظر ہو گیا، سیاسی اختلاف کی نظر ہو گیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ بسنت منایا جائے یا نہیں، یا پاکستان کی موجودہ سیکیورٹی سچویشن میں بسنت منانا ٹھیک تھا کہ نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بطور قوم خوشی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا، لیکن مجھے لگا کہ مجھے اس پر بات بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے رویے کیسے ہیں اور ہمیں کتنا اپنے رویوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ کوئی نیا نہیں ہے، یہ برسوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ہمارا ایک بڑا سماجی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تنقید کو اصلاح کا ذریعہ بنانے کی بجائے تنقید برائے تنقید میں بدل دیتے ہیں۔ دلیل، سیاق و سباق اور حقیقت پس پشت چلی جاتی ہے، اور رد عمل محض جذبات کی بنیاد پر ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر چاہے یہ رویہ روزمرہ زندگی میں نظر آئے یا سوشل میڈیا کے تبصروں میں نظر آئے، نتیجہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ شور بہت ہوتا ہے مگر سمت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ ہم سوال اٹھاتے ہیں مگر جواب تلاش نہیں کرتے، ہم الزام لگاتے ہیں مگر حل کی بات نہیں کرتے۔ یہ طرز فکر معاشرے کو فکری طور پر مفلوج کر دیتا ہے، اور یہ رویہ اس وقت مزید مایوس کن ہو جاتا ہے جب ہر معاملے کو نیکی اور بدی کی سادہ تقسیم میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ جب میں نے لوگوں کو بسنت اور اسلام آباد انسیڈنٹ کو کمپیئر کرتے دیکھا تو مجھے کافی حیرت ہوئی کہ ایک سڈن ایمرجنسی اور ٹیرر سچویشن کا ایک پری پلانڈ کلچرل سیلیبریشن سے کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ملک میں کہیں جشن منایا جا رہا ہے تو وہ خدا نخواستہ کسی کی موت کا یا کسی حادثے کا جشن نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہی مائنڈ سیٹ رہا تو ہمارے ملک کا آگے بڑھنا کافی چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم مائنڈ سیٹ کی بات کریں تو مائنڈ سیٹ تو ہمارا یہ ہے کہ جو ہم سے متفق نہیں وہ غلط ہے، اور جو مختلف رائے رکھتا ہے وہ برا ہے۔ اس ذہنیت میں نہ تو برداشت کی گنجائش رہتی ہے، نہ خود احتسابی کی۔ اور پھر سوشل میڈیا نے اس رجحان کو مزید بڑھا دیا ہے، جہاں رد عمل سوچ سے پہلے اور الفاظ ذمہ داری سے پہلے آ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ آگے بڑھنے کی بجائے ایک ہی دائرے میں گھومتا رہتا ہے، جہاں تنقید تو بہت ہے مگر بصیرت کم اور اصلاح تقریباً ناپید۔ اختلاف ایک مہذب قوم کی پہچان ہوتا ہے، لیکن بطور قوم یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے پالیسی میکرز، حکومت اور قانون کا احترام کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حکومت سے اختلاف نہیں کر سکتے یا تنقید نہیں کر سکتے یا سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اختلاف، تنقید اور سوال اٹھانا جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ حکومت کو ناپسند کیا جا سکتا ہے، پالیسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کسی لیڈر پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن ریاستی اداروں، قوانین اور عہدوں کی تضحیق کرنا کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس حد کو مٹا دیا گیا ہے۔ یہاں تنقید اکثر احترام کے دائرے سے نکل کر توہین، تمسخر اور نفرت میں بدل جاتی ہے، جو کسی بھی ریاست کو کمزور کرتی ہے، خواہ حکومت کوئی بھی ہو۔ اب ہم اختلاف کو تھوڑا بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے کچھ انٹرنیشنل اگزامپلز کو ڈسکس کر لیتے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ اختلاف رائے کے باوجود رسپیکٹ کو کیسے قائم رکھا گیا۔ تاریخ میں برطانیہ ایک واضح مثال ہے جہاں قوم نے شدید اختلاف بھی کیا مگر ریاستی احترام کو قائم رکھا۔ 2016 میں بریگزٹ ریفرینڈم میں ملک واضح طور پر دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔
लाखों लोग सड़कों पर निकले, हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुजाहरे हुए, पार्लियामेंट में शदीद बहस हुई, वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हुए, हुकूमतें बदलीं, मगर ना तो पार्लियामेंट को जलाया गया, ना अदलिया को गालियाँ दी गईं, ना कानून को मजाक बनाया गया। अदाद शुमार के मुताबिक ब्रेक्सिट के बाद लंदन में होने वाले मुजाहरों में लाखों अफराद शरीक हुए, लेकिन रियासती इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुँचाया गया और फैसले को अदालत और पार्लियामेंट के ज़रिए चैलेंज किया गया, ना कि सोशल मीडिया पर बदतमीज़ी के ज़रिए। तो इससे ये साबित होता है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इख्तिलाफ रियासत के अंदर रह कर किया जाता है, रियासत के ख़िलाफ़ नहीं। इसी तरह 1960 की दहाई में अमेरिका में सियाह फाम शहरियों ने रियासती पॉलिसी से शदीद इख्तिलाफ किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लाखों लोगों की क़यादत की, मगर उनका असूल वाज़ेह था, वी विल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉज बट वी विल रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मुजाहरे हुए, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इदारों को दुश्मन नहीं बनाया गया। नतीजा ये निकला कि वोटिंग राइट्स एक्ट और सिविल राइट्स एक्ट जैसे कवानीन बने। ये तब्दीली बदतमीज़ी से नहीं बल्कि एहतराम के साथ जदोजहद से आई। ये तमाम मिसालें हमारे लिए मशअले राह हैं, हमारे लिए एक सबक हैं। एक कौम तब तरक्की करती है जब वो ये समझ ले कि हुकूमत आर्जी होती है, मगर रियासत और कानून मुस्तकिल होते हैं। आप हुकूमत से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप पॉलिसी को गलत कह सकते हैं, आप लीडर को नाकाम करार दे सकते हैं, लेकिन कानून, इदारे और ओहदों की तस्दीक करना आज़ादी नहीं, इंतशार होता है। अगर हम वाकई एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं तो हमें ये सीखना होगा कि इख्तिलाफ करें मगर वक़ार के साथ, तनकीद करें मगर हदूद में, और हुकूमत को नापसंद करें मगर रियासत का एहतराम ज़रूर करें।